انسان اپنی اساس کو، اصل کو، بنیاد کو بھول جائے۔ پانی کی ایک بوند ہے تو، اگر تعلیم کے بعد اکڑ آئی ہے تو یہ تعلیم وہی والی نہیں ہے، کوئی اور ہے، ہوم میڈ ہے۔ خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ حالات جتنے بھی مشکل ہو جائیں تیرے رب کے کرم سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ جو پانی کی بوند کو اتنا مضبوط خوبصورت انسان بنا سکتا ہے وہ تیرے معاشرے کو بھی کھڑا کر دے۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ نہ جاننے سے لے کے جاننے تلک اور جان کے پھر فطور کی دنیا میں چلے جانا، یہ انسان کی عقل اور دانائی کامیابی کی دلیل نہیں، یہ ناکامی کی دلیل ہے۔ رب کی طرف لوٹنا، یہ ہے تیری میری اصل۔ میرے مرشد کے ساتھ ایک اور ملاقات ہوتی ہے، وہ جی اپنے رب کو اپنی تعلیم میں شامل کیسے رکھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کمال، مطالعہ کیجئے، دیکھیے، کھولیے صفحات کے صفحات، ایک ایک روایت، ایک ایک جملہ میرے محبوب سے ملاقات، قدم با قدم ساتھ۔ اختصار سے کہنا چاہتا ہوں، میرے مرشد نے بتا دیا، اللہ پر یقین رکھیے کہ وہ ہمہ وقت آپ کے ساتھ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، وہ طاقتور ہے، وہ بڑا عظیم ہے۔ اس کی ان گنت صفتیں بتا کے بتایا، ہر مشکل میں کام آنے والا وہ، نہ ذات میں اس کا کوئی شریک، نہ بات میں اس کا کوئی شریک، نہ سجدے میں اس کا کوئی شریک۔ اور ایمان میں یہ بھی میرے محبوب نے بتا دیا کہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد انسانوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ بیت المعمور ایک انٹری 70,000 کی ڈیلی، جسے انٹری مل گئی دوبارہ داخل ہونے یا شامل ہونے کا موقع ہی نہیں آتا۔ معروف فرشتے، وہی کے لیے جبرائیل، میکائیل، اس کی اپنی ڈیوٹیز، موت کے فرشتے اور اس کے آوان اور ساتھی اور گروپ، ان کی اپنی ڈیوٹی، اور اسرافیل اس کی اپنی ڈیوٹی کہ کب پھونک مارے اور بنا ہوا سارا نظام توڑ کے رکھ دے۔ کہاں کتنے ہیں، کس انداز میں ہیں، اللہ کے عرش پہ ڈیوٹی کتنوں کی ہے۔ ایمان کے ساتھ مانیے، آنکھوں نے نہیں بھی دیکھا تو میرے پیغمبر کو ماننے والوں نے مان کر کے ملاقات میں رنگ بھر دیا۔ ایک اور رنگ، محبوب سے ملاقات ہوتی ہے اور مرشد کہتے ہیں کہ پہلے پیغمبروں پہ بھی کتابیں اتری، صحیفے اترے، صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ برحق، تورات برحق، انجیل برحق، اپنے اپنے دور میں اترنے والی زبور برحق، مگر میرے مرشد کے سامنے بیٹھ کے عمر ابن خطاب کچھ صفحات تورات کے لے کے بیٹھے۔ اس دور میں یہ پڑھائی جاتی تھی، نصاب میں شامل تھی، مدینے میں یہودی تھے، پڑھتے تھے، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کسی کی کتاب کو پڑھنا اور تقابل کرنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اہل علم آج بھی کرتے ہیں، مگر میرے مرشد کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ عمر نے جب دیکھا کہ مرشد کامل آج غصے میں ہے، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، بس استغفار، اللہ کی پناہ مانگی، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ تو بچا لے، اللہ تو حفاظت فرما، سائیڈ پہ کر دیا۔ اور میرے مرشد نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے بھی یہ پڑھ رہے ہو؟ حضرات پتہ کیا چلا کہ سب کتابیں پڑھنے کے لائق نہیں ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی متبادل کی ضرورت رہ گئی ہے؟ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی مہیمن علیہ، جو وہاں ادھورا تھا پورا کر دیا گیا، مکمل اور اچھا ایڈیشن۔ میں نے نہیں دیکھا جدید ترین اچھے موبائل کی ہمت اور طاقت ہو اور رکھتا بھی ہو اور پھر جو ہے وہ 3310 لے کر کے بیٹھا ہوا ہو کہ چل یار کوئی انہوں ہی ویکھی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ مکمل ایڈیشن، مکمل کتاب، کامل و اکمل، اشمل اور اتم، اللہ کی پسندیدہ چنی ہوئی، اور اسی میں مرشد نے ملاقات میں بتا دیا کتاب کو مرضیوں سے نہیں، رہنما اور مرشد اور استاذ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کون ہے مرشد؟ میں بن جاؤں اور آپ کو کہوں کہ نہیں، حضور کو چھوڑ دو جو جدید زمانوں کے تقاضوں کے مطابق، سائنس اور ٹیکنالوجی کے تقاضوں کے مطابق میں کہہ رہا ہوں وہ مانو۔ مرشد تو بہت پرانے تھے، نہیں یہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، وہ کرو گے، ایسا نہیں ہے۔
مرشد پڑھا گئے ہیں، ایک ایک لفظ کی تعبیر کر گئے ہیں، تشریح دے گئے ہیں، توضیح کر گئے ہیں، عملی جو ہے وہ پریکٹیکل سامنے رکھ گئے ہیں، حدیث اس کی دلیل ہے، قرآن کی آیت کو پڑھیے، مصطفیٰ کا فرمان اور رویہ اور عمل دیکھیے۔ اور لوگ کیا کہیں گے اس بات سے مت ڈریے، لوگوں نے ساتھ چھوڑ جانا ہے، کندھا دے کے کندھے بدل بدل کے قبر میں اتار دیں گے، قبر سے لے کے حشر تلک، حشر سے نشر تلک، رب کے سامنے کھڑے ہونے تلک، حساب و کتاب تلک، پھر عمل نامے اور رزلٹ کارڈ ملنے تلک، جنت اور جہنم کے سفر تلک، جو ہستی تمہارے ساتھ ہے پرواہ کرنی ہے تو اس اللہ کی کرنی ہے کہ رب کیا کہے گا، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، یہ ہے ایمان۔ اور آگے تقدیر بھی سمجھا دی اسی ملاقات میں۔ پھر میں مرشد کامل نہ کہوں تو کیا کہوں؟ کہا یاد رکھو، ساری دنیا بھی مل کے آپ کو زندگی دینا چاہے تو 1 سیکنڈ بڑھا کے نہیں دے سکتی، جو رات قبر میں ہے باہر نہیں رکھ سکتی۔ اور سب مل کے مارنا چاہیں، جو رب نے زندگی دی ہے اس کو کم نہیں کر سکتے، جو قبر کے باہر ہے تمہیں قبر کے اندر نہیں کر سکتے۔ حضرات، میرے حضور سے مرشد کامل سے ایک اور ملاقات ہوتی ہے، اور اس پہ لمبے چوڑے واقعات، دلائل، آثار، اساتذہ، اسناد وہ موجود ہیں اگر پڑھنا چاہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، حضور لا علمی کو ختم کیسے کیا جائے؟ کتاب العلم امام بخاری نے عنوان باندھا، اور اتنے نیچے میرے مرشد کے رنگ، میرے روپ، اقوال، ارشادات، فرمودات، بیانات، خطابات، رہنمائی، قدم قدم پہ پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے، جاننا ہے تو کیسے جاننا ہے۔ میں صرف خلاصہ ذکر کر چکا ہوں۔ بابل یہ باب ایسے نہیں ہے کہ باب العملی قبل القولی، یہ کہا نہیں، باب العلم قبل القولی والعمل۔ کچھ بولنے سے پہلے پتا کر لو جو بولنے لگا ہوں ایسے ہی ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ بغیر مطالعے کے پڑھاتے ہیں، بغیر مطالعے کے عالم ہیں، پڑھتے ہیں نہیں، جانتے ہیں نہیں، اور علامہ بہت بڑے ہیں۔ کیمرہ ہاتھ میں آ جائے، مائک آ جائے، بس پھر ہم صحیح اور باقی ساری دنیا جاہل، ہم پڑھے لکھے ٹھہرے۔ اسی لیے محبوب کو پہلا سبق کیا دیا گیا؟ وحی کا پہلا سبق اقرا، پڑھانا ہے تو پہلے پڑھیے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ اسی لیے رب نے اس وحی کو اتارا ہی دل پہ ہے۔ باپ اپنے بچے کو دل سے سکھاتا ہے، ماں اپنے بچے کو دل سے سکھاتی ہے، باقی زمانہ چوٹ دے کے سکھاتا ہے۔ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں سبق جو پڑھایا زمانے نے۔ حضرات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق پڑھاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، مرشد کامل نے رہنمائی کر دی ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ بولنے سے پہلے اور کچھ کرنے سے پہلے پڑھ لینا، پہلے پڑھ لینا۔ اگر الیکٹریشین پڑھے بغیر آ کر کے آپ کی لائٹ درست کرنے بیٹھے تو ممکن ہے ایک پوائنٹ جسے درست کرنا تھا اسے سیدھا کرتے کرتے پورے گھر کی جو ہے وہ وائرنگ شارٹ کر کے یا آگ لگا کے رکھ دے۔ یہ ممکن ہے۔ یہ جس کو تو نے مرشد چنا ہے تجھے جنت کے نام پہ کہیں جہنم میں نہ لے جائے، یہ بھی تو نے ہی پتہ کرنا ہے، پہلے جان لے۔ میرے محبوب سے ایک اور ملاقات ہوتی ہے، اور یہ ملاقات بڑی مقدس ہے۔ میرے محبوب بیٹھ کے وضو کر کے سکھاتے ہیں۔ لائیے ایسا مرشد باپ کے اور ماں کے علاوہ، یا جو اپنے قریبی رشتہ دار تھے جنہوں نے کبھی آپ کو بٹھا کے ٹونٹیوں پہ بلا کے 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار ہاتھ دھو کے، کلیاں کر کے، ناک میں پانی چڑھا کے، جھاڑ کر کے، چہرے کو دھو کے، لوگوں بازو دایاں بایاں کوہنیوں تلک دھو کے، سر کے مسے آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے مکمل کر کے، کان کے اندر شہادت کی انگلی اور پیچھے انگوٹھا پھیر کے، پھر پاؤں دھو کے، خلال کر کے، اور یہ آواز لگائی ہو، یہ آواز لگائی ہو۔ باپ باندھا امام بخاری نے کہ مرشد اگر کہیں ضروری سمجھے تو اونچی آواز میں بھی قوم کو مخاطب کر کے کہہ سکتا ہے، وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، وضو میں جو ایڑیاں خشک رہ گئیں، لوگوں بربادی ہے ان ایڑیوں کے لیے کہ جنہیں جہنم کی آگ چھوئے گی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وضو کرنا ہے تو مکمل کیجئے، مشکل ہے یا آسانی ہے، دھوپ ہے یا چھاؤں ہے، گرمی ہے یا سردی ہے، تکمیل بہترین مل مل کے دلک کر کے، اعضاء کو دھو دھو کے،
یہ مرشد